لسانا يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں اسی کو ایک مرتبہ لے کے چلوں گی۔ ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ ہاں جی۔ وما عملت من سوء، اور جو کوئی عمل کرے برا، تودو پہلے آ گئے، یوم تجدو جس دن وہ پائے گا ہر ایک نفس جو کچھ اس نے کمایا بلائی میں سے نیکی میں سے اس کو اپنے سامنے حاضر پا لے گا۔ جو کوئی عمل کرے گا برا تو تودو تو وہ خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، شدت سے خواہش کرے گا، لو کہ کاش، انا بے شک بینا اس کے درمیان، اس نفس کے درمیان، و بینہ اور اس کی برائی کے درمیان، امدن فاصلہ بعیدہ بہت دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنی جان سے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ شفقت کرنے والا بالعباد اپنے بندوں پر۔ ہم نے وہاں جو جانا ہے کہ وہاں پہ دور کی مسافت ہو تو ہم یہیں پہ اللہ سے مانگ لیا کریں ہر نماز میں 5 ٹائم، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ ٹھیک ہے؟ یہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو لازمی پڑھا کریں۔ ایک تو یہ دعا بڑی پیاری ہے، اس کے الفاظ بہت پیارے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس دن وہ شخص وہ چاہے گا تو آپ کی یہ خواہش نہ، آپ ایسے نہ بنیں۔ آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ آگے چلتے ہیں، قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبون محبت کرتے اللہ سے، فاتبعونی بس تم پیروی کرو میری، یحببکم اللہ تو وہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو۔ اللہ اور اللہ غفور الرحیم خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ کس کی تابع داری کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کسوٹی ہے، معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، تو وہ کیا ہے؟ عمل ریجیکٹڈ ہے، یعنی اتباع رسول، یہ بات ہو رہی۔ فاتبعونی، یہ کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تم اللہ سے محبت کرو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی چاہے کوئی عیسائی ہے پکا، چاہے یہودی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے راہبہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھر جاؤ واللہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لا يحب الکافرین نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا، کیا روپ تھا اس کا؟ صاد فا واو۔ علت میں نا یہی مسئلہ ہوتا ہے حروف علت میں، صاد فا واو، صفوہ، اصطفیٰ، مصطفیٰ کا بھی یہی روپ ہے، پیچھے کئی بار آ چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آ گیا ہے، آگے بھی آئے گا، مریم علیہ السلام کے لیے بھی آئے گا۔ دیکھیں کیا مریم نے شان پائی ہے علیہ السلام نے کہ قرآن میں انبیاء کے ساتھ ان کا نام آ رہا ہے، یہی واحد عورت ہے کہ جن کا نام آ رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا، آگے ہم پڑھیں گے ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم کو، ونوحًا اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اولاد کو، وآل عمران علی العالمین اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ کیسے چن لیا آدم علیہ السلام کو؟ کہ آدم علیہ السلام کو بغیر مطلب اللہ نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور مسجود ملائکہ، سجدہ کیا کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ نوح علیہ السلام کو کیا دی؟ لمبی عمر دی، لوگ ایمان نہیں لائے لیکن ان کو آدم ثانی کا لگا تھا
آدم ثانی یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جتنا بھی ہے وہ ان کو نوح علیہ السلام کو کہا گیا. وہ آل ابراہیم، آل ابراہیم کون کون سی ہیں؟ جتنے پیغمبر ہیں سارے کے سارے، جتنا آپ پڑھ چکے ہیں، بڑے بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے. آل عمران کون ہے کوئی بتائے گا؟ جی مریم بھی ہے اینڈ جن پہ یہ صورت ہے. آل عمران، آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں 2 عمران ہوئے ہیں. کون سے؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد. والدہ کا نام کیا تھا؟ حنا بنت قابوس. مریم کے والد تھے یعنی حنا بنت قابوس کے شوہر عمران، اور ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد. یہ 2 عمران گزرے ہیں. اس لیے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے. مریم علیہ السلام کے والد یعنی ان کی والدہ یعنی مریم انہیں کی بیٹی تھی، مریم کی جو مریم کے نانا کی بات ہو رہی ہے. حنا بنت قابوس یعنی مریم جو ہے مریم کے والد کی بات ہو رہی ہے، سوری عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی بات ہو رہی ہے، مریم کے والد کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 2 عمران کا ذکر اس میں آیا ہے، تو اسی لیے اس کو آل عمران کہا گیا. ان کا الگ سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا آل عمران کا، حالانکہ یہ 2 پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ. لیکن آپ دیکھیں کہ پوری یہودیت اور نصرانیت انہی کے گرد گھوم رہی ہے. پیغمبر تو اتنے آئے ہیں، داؤد بھی آئے ہیں، سلیمان بھی آئے ہیں، لیکن پوری کی پوری جو ہے وہ میجورٹی کو کس کی ہے؟ کرسچنس کی ہے نا، عیسائیت کی ہے. اس کے بعد مسلمان آتے ہیں. تو پوری کی پوری یہودیت اور نصرانیت انہی کے گرد گھوم رہی ہے آل عمران کے گرد. اس لیے اللہ نے ان کا الگ سے ذکر کیا. اللہ نے ان کو چن لیا. ہم نے پڑھا تھا برگزیدہ اولو العزم پیغمبر کون کون سے؟ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آل ابراہیم میں کون ہے؟ آل ابراہیم میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے جاتے ہیں. ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں. ذریت ہے، اولاد ہیں وہ ایک دوسرے کی. بعض ان کا بعض سے یعنی وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ اور اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اذ جب، وہ وقت یاد کرو جب، قالت کہنے لگی، امرأۃ عورت عمران کی. یہ ہے حنا بنت قابوس. حنا، حنا نام ہوتا ہے، ہماری بھی ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے عمران. عورت عمران کی. ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی، لگا تیرے لیے. یہ والی وہ نظر ہے جو آپ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ نظر مانی. انی نظر تو، بے شک میں نے نظر مانی، لگا تیرے لیے، ماں فی بطنی، جو کچھ فی میں بطن پیٹ، میرا پیٹ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں ہے. محررن، کہ وہ آزاد ہے، مجھ سے آزاد ہوگا، میں اس سے خدمت نہیں لوں گی. محررن، کہ وہ آزاد ہوگا. ٹھیک ہے؟ آزاد کیسے ہوگا؟ نہ آپ ان سے کوئی خدمت لیں گی اس سے، نہ وہ ان سے، مطلب وہ کس لیے آزاد ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. فتقبل منی، بس تو قبول فرما مجھ سے. اب دیکھیں ایک ایسی عورت ہے کہ جس کا شوہر بھی فوت ہو گیا. عمران فوت ہو چکے تھے. کہتے ہیں کہ وہ ایک عالم تھے اور وہ بڑے ہی پارسا انسان تھے عمران، حنا بنت قابوس کے جو شوہر تھے. اور وہ فوت ہو چکے تھے، نہ پہلے کوئی بچہ تھا نہ وہ بعد میں تھا. یہی تھی بیٹی، یعنی ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، پیٹ میں تھی. اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ چل جائے کہ بیٹا یہ بیٹی ہے. اور کہنے لگی کہ یہ بیٹی جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے آزاد کرتی ہوں. آزاد کرنے کے بعد یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کا کی سوچ کا لیول دیکھیں کہ اس کے پاس تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کے لیے بات کرتی ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے بیٹے ہوں تو چلو ایک ہم جہاد کے لیے نکال دیتے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں.
2 ہے 3 ہے، تو چلو ایک ہم وقف کر دیتے ہیں، چلو ہم ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے نا آپ، لیکن اس کے لیے خیر بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی سب سے محبوب چیز نہ دیکھیں اس کے پاس شوہر ہے نہ کچھ اور ہے، اس کا لیول، اور اللہ نے پھر اس کو دیکھیں کہ اس کو کیسے اس کی سوچ کو، اس کی ہر چیز کو قبول فرمایا اللہ۔ اور آزاد کرنے کے بعد، یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا کہ فتقبل منی، دعا کی یہ، اور پھر اس کے بعد قبولیت کی بھی دعا کی، فتقبل منی، بس تو قبول فرما لے مجھ سے، کہتے ہیں یا اللہ یہ میری ہماری بات اپنے دین کے لیے قبول کر لیں۔ اور یقین کریں کہ میرے والد صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کی نیت ضرور ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کیسی اخلاص کی نیت تھی کہ اللہ نے پھر کیسے اس کو چنا؟ تھی تو وہ لڑکی، کیسے اس کو اللہ نے چنا، کس کام کے لیے چنا؟ کہ اس پہ معاشرے کا ٹیسٹ رکھ دیا کہ معاشرہ نے کیا حال کیا ہوگا مریم کا کہ جب وہ حاملہ ہوئی، کیا حال ہوا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا۔ فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے۔ فتقبل منی کا میں نے لکھا تھا کہ کام سے زیادہ کام کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے مان لگا کو، کام تو جو کرنا ہی ہے کہ یا اللہ قبول کر لینا اس بات کو۔ کام تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں، قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے مقام تقبل منا بھی آتا ہے۔ ابراہیم بھی جب دعا مانگتے ہیں پھر یہ بات کہتے ہیں اللہ تو ہم سے بس قبول کر لینا، بنیادیں رکھ رہے ہیں بیت اللہ کی اور ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو ہم سے قبول کر لینا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، انکا بے شک تو ہی السمیع، خوب سننے والا، یعنی اس بات کو جو میں نے تیرے لیے اپنے بچے کو آزاد کیا، خوب العلیم، خوب جاننے والا۔ فلما، پس جب وضعت ہا، جب اس نے جنا، وضع حمل پڑھا سنا ہوا ہے اردو میں، وضع حمل ٹھیک ہے، وضع حمل ٹھیک ہے، بنا لینا یا بن جانا، ہاں وضع بھی ٹھیک ہے، کسی کو وضع کرنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وضع حمل یعنی جب ڈلیوری ہو گئی، وضعت تھا جب اس نے اس کو جنا، قالت تو کہنے لگی، قالا کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اب ابھی تک قالت آپ کے لیے پہلی دفعہ ہے، قالا قالا قالو، قالت قالت ہے قلنا، قالا قالا قالو، قالت قالت قلنا، قالت کہنے لگی، اس ایک عورت نے کہا، ربی ہے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتھا میں نے تو جنا اس کو، ہاں کا اشارہ اس بچی کی طرف، انسا لڑکی، اللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے بما وضعت جو اس نے جنا، اللہ کو زیادہ پتا ہے جو اس نے جنا۔ وہ کہنے لگی یا اللہ میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، وہ تو سوچ رہے تھے بیٹے کے خواب، اب بیٹی ہو گئی، فلیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا کلنسا لڑکی جیسا، یعنی بیٹی یا بیٹا تو بیٹا جو ہے وہ بیٹی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو کام لڑکے نے کرنا ہے وہ لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، تو وہ کیسے ہو گیا؟ میں انی اور بے شک میں نے، پھر دیکھیں سمیتھا نام رکھا اس کا، اسم نام، روٹ کیا ہوگا اس کا؟ سین میم واؤ، اسم کا روٹ ہے سمو، آسمان کا روٹ بھی یہی ہے، دونوں کے روٹ ایک ہی ہیں۔ وہ انی اور بے شک میں نے سمیتھا نام رکھا اس کا مریم، مریم کا معنی کیا ہے؟ نہیں پتہ؟ پاکیزہ، سوری، مریم کا معنی ہے عبادت گزار اور خدمت گزار، یعنی عورت اپنے بچے کا نام خود بھی رکھ سکتی ہے اگر وہ رکھنا چاہیے، بلکہ اسے ہی دینا چاہیے کہ آپ رکھ لیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی عورت نیک پاک باز ہے تو کہیں کہ آپ اپنے بچے کا نام خود رکھیں، اور دادا دادی یہ سب کیا کرتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے یہ نہیں، لیکن آپ اگر ماں رکھنا چاہ رہی ہیں اپنے بچے کا نام تو اسے آپ یہ حق دیں کہ وہ رکھے۔ میں نے نام رکھا اس کا مریم، انی بے شک میں اعیذھا اس کو پناہ میں دیتی ہوں، ہاں کا اشارہ آ رہا ہے بار بار، اس لیے کیونکہ وہ لڑکی مؤنث تھی، ٹھیک ہے۔ اعیذھا بے شک میں نے پناہ میں دیا اس کو، بکا تیری،
وذریتہا، اور ساتھ میں اس کی اولاد کو بھی۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ ان کی سوچ کا لیول دیکھیں کہ اس نے کہاں تک سوچا۔ ہم سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، انہوں نے کہا وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو کیا ہوا؟ یہ دعا بھی انی اعیذها بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھ کے پوچھ سکتے ہیں۔ کیا ہوا پھر کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ روتا ہے، اور یہ سائنسی تحقیق ہے کہ وہ اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، اصل میں وہ ٹچ کرتا ہے، شیطان اس کو یوں ٹچ کرتا ہے اور وہ چیختا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے شیطان سے، یعنی شیطان کے چھونے سے حضرت مریم کو، یعنی وہ جو پیدا ہو رہی ہوئی اس وقت، اور حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کرتا ہے، جو وہ شیطان ایسے ٹچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فتقبل ہا، پس قبول کیا اس سے۔ ہا کا اشارہ پھر آ رہا ہے، سیدھا سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ فا، پس تقبل قبول کیا ہا اس سے، ربھا اس کے رب نے، بقبول حسن، بڑا ہی اچھا قبول کرنا، بقبول حسن، کیا اچھے طریقے سے قبول کیا۔ وانبتھا، اور پرورش کی اس کی، نباتن، پرورش کرنا، حسن، بہت ہی اچھی طریقے سے اس کی پرورش کی۔ وکفلہا، اور کفیل بنایا اس کو، زکریا علیہ السلام کو۔ کون تھے زکریا؟ ان کے خالو تھے، مریم کے خالو تھے، حنا بنت فاقوس کے بہنوئی تھی۔ زکریا علیہ السلام کو کلما، جب بھی کبھی، داخلہ، وہ داخل ہوتے علیہ، اس پر، کس پر؟ مریم پر۔ زکریا علیہ السلام، المحرابہ، محراب میں 3 سال کی تھیں جب وہ نا ہیکل میں لائی گئی تھی مریم 3 سال کی تھیں۔ آتا ہے اس میں تفاسیر میں کہ جب وہ ہیکل میں لے آئی گئی تھی اور وہاں پر وہ اپنی عبادت کو لی تھی۔ وجہ تو پاتے انتہا اس کے پاس رزقاً، رزق۔ لیکن یہ جو بات آ رہی ہے یہ تو اس وقت کی بات ہے، یہ تو جوانی کی بات آ رہی ہے۔ ان کے پاس رزق پاتے، بے موسمی یعنی پھل ہوتے، تو قالا، کہنے لگتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں اور آپ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، کوئی ایسے فروٹس دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اچھا یہ بے موسمی پھل یہ اس موسم میں ملتے ہیں؟ تو آگے اسلوب دیکھیے گا۔ قالت، کہنے لگی، ہوا یہ، یعنی وہ، یہ جو پھل ہیں، یہ رزق ہے، من عند اللہ، رزق جو بھی جس قسم کا بھی تھا، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ اب اگر حاصل، تو اکثر جو لوگ حاصل ہوتے ہیں کسی کے پاس چیز کو دیکھ کر فوری حسد میں ہی کوڑنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس تو یہ ہے، یہ ہو کیوں گیا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ آپ بھی اللہ سے مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبروں کے اور صالحین کے سلوک دیکھیں کیا تھے۔ ہنالکا، اسی جگہ، وہیں پر ہنالکا کا لفظ ہے، اسی وقت دعا کی زکریا علیہ السلام نے رب، اپنے رب سے۔ قال، کہنے لگے، ربی حبلی، اے میرے رب، ربی حبلی، تو عطا کر، حب کا ہم پہلے پڑھ چکے، ٹھیک ہے، وہابا اس کا روپ ہے، حبلی، عطا کر میرے لیے، من لدنکا، اپنے پاس سے، ذریۃً، اولاد، طیبۃً، پاکیزہ، خالی اولاد نہیں مانگی، پاک اولاد۔ یہ دعا بھی پریگننسی میں پڑھی جا سکتی ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء، پاک اولاد، انک، بے شک تو، سمیع الدعاء، خوب سننے والا ہے دعا کا۔ فنادت، پس آواز لگائی اس کو، کس کو؟ زکریا کو، الملائکہ، فرشتوں نے، یا فرشتے، ویسے تو پتہ نہیں اب کتنے تھے، جمع میں آیا، بہرحال فرشتے نے۔ وہوا، اور وہ اس وقت قائم، کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔ ابھی پیدا نہیں ہوا لڑکا، کوئی پتہ نہیں عمل ہوا ہے یا نہیں، ابھی تو فرشتہ ہی آیا، نام پہلے ہی آ گیا، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ،
یہ والا ورڈ ہے نا، یہ جو آیت ہے اتنی سی، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے. یعنی یحییٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو کلمۃ اللہ ہے نا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، ایک کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہ لقب ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے کلمے کی. اللہ کا کلمہ کیسے؟ اس دن یہ آپ نے بھی کیا تھا. اللہ کا کلمہ کیسے؟ کہ اللہ کا نام لے کے تو جبرائیل امین نے پھونک ماری تھی. اللہ کا کلمہ تو ہے، روح تو ہے، پھونک ہی تو ماری تھی، تو عیسیٰ پیدا ہو گیا. ملاپ تو نہیں ہوا مریم علیہ السلام کا کسی مرد سے. اللہ کا کلمہ، اللہ کا ایسا کن فیکون، ہو گیا، ہو جا بس ہو گیا، یہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے کلمہ کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. وسیدن، اور سردار ہے، اور کس کے؟ اپنی قوم کے. وحصورا، اور اپنے نفس کو ضبط کرنے والے ہیں. پاک باز، حصور آسادرا، جس کو اپنے آپ پر بڑا ہی کنٹرول ہو، ایسا انسان. آپ کی کیا لکھا ہوا؟ حضور نفس، پاک بس. پاک باز. ونبیہ، اور نبی ہوں گے من الصالحین، لوگوں میں، نیک لوگوں میں سے. کتنی کوالٹیز بتائی گئی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اور یہ بھی وہ تھے کہ جن کو اس نے بادشاہ کی بیٹی نے بلا کے ان کا یہ یحییٰ تھے کہ جن کا سر قلم کروایا گیا تھا. قال، کہنے لگے، اب زکریا کہہ رہے ہیں ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے غلام، لڑکا. وقد، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں. وقد، اور تحقیق، بلغنی پہنچا مجھے، الکبر، بڑھاپا، بڑی عمر، وامراتی، اور عورت تو میری عاقر، بانجھ ہے. عاقر، عقر، عین قاف را، اس کا روٹ ہوگا، عقر بانجھ کو کہتے ہیں، اور عورت میری بانجھ ہے. قال، کہنے لگے، کذالک، اسی طرح. فرمایا کذالک، یعنی جو فرشتہ تھا، فرشتے نے کہا، یہ قالا فرشتے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ، یفعلو، جو وہ چاہتا ہے، یفعلو، اسی طرح اللہ یفعلو کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. میں پھر پڑھ رہی ہوں. قال، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح اللہ یفعلو، وہ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. قال، کہنے لگے زکریا، ربی، اے میرے رب، اجعل، ربی جعل، اے میرے رب، کر دے، لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی. یعنی اس وقت پریگننسی ٹیسٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو کوئی کہنے لگے یہ میرے لیے کیسے، نا وہ ایکسائٹیڈ تھے نا کہ کیسے ہوگا. پہلے تو کہتے ہوگا کیسے، پہلے دعا مانگ لی، پھر کہتے کیسے ہوگا، پھر کہتے اب نشانی بھی بتا دیں کہ پریگننسی کیسے ہوگی. تو فرمایا آیتوں کا، نشانی ہوگی تیرے لیے. الآیت، نشانی، یہ بھی آیت دیکھیں، نشانیوں کے لیے بھی آ رہا ہے، اس نشانی کے لیے. اور پریگننسی کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ کے نہیں، ان اور لا، دو لفظ تھے. ٹھیک، ان اور لا، یہ کہ نہیں، ان لا، اللہ یہ کہ نہیں. تو کلمہ، تو کلام کرے گا، ناسا، لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن. الا رمضان، مگر اشارے، رمز اشارے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. وذکر، اور یاد کر، رب کا، اپنے رب کو، کثیرہ، بہت زیادہ. وسبح، تسبیح بیان کر، بالعشی والابکار، شام اور صبح. عشی شام، اور با کا افراد صبح. عشی کا روح دیکھ لیجیے گا، مجھے کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چل رہے، ہم نے تو بہت زیادہ سبق لے لیا، چلتے ہی جا رہے ہیں. لگو ہو گیا، تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، جانا چلا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے کا ٹیسٹ پڑا ہے مریم علیہ السلام پر، آگے پڑے گا. اور یہ ہے زکریا علیہ السلام. خالی اولاد نہیں مانگی، صالح اولاد مانگی ہے، نیک اولاد مانگی ہے. اور نیک اولاد بھی کیسی تھی؟ آگے سے بیٹا بھی پیغمبر کا، بیٹا بھی پیغمبر، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو جائے، یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام، لیکن پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہو سکتا ہے. پیغمبر ہو، یہ ساری علیہ ابراہیم ہی تو چل رہی ہے کہ کیسے وہ یحییٰ علیہ السلام کو، اس کی ساری ایک ہسٹری ہے کہ بادشاہ نے کس طرح سے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا. زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا تھا، ان کے والد کو. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.